القرآن اکیڈمی آن لائن مکتب۔ بسم اللہ کھائی جا سکتی ہے جی۔ اسی طرح سے صدقہ فطر ادا کرنا جی، عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، بلا عذر تاخیر کرنا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص شرعی عذر کی بنا پر روزے نہ رکھ سکا اور آئندہ بھی رکھنے کی امید نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزوں کا فدیہ ادا کر کے جائے جی۔ اگر کسی نے عید سے قبل صدقہ فطر یا روزوں کا فدیہ ادا نہ کیا تو اسے عید کے بعد ضرور ادا کرنا چاہیے، اور تاخیر پر توبہ اور استغفار بھی کرنی چاہیے جی۔ کسی کے روزے چھوٹ گئے ہیں شرعی عذر کی بنا پر، مطلب شرعی عذر کی بنا پر کیا ہے کہ کوئی بیمار تھا، روزہ نہیں رکھ سکا، وہ چھوٹ گیا، تب عید کی نماز سے پہلے وہ اس کا فدیہ ادا کرے۔ اور اس کا فدیہ کتنا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ یہ ہے جتنا ایک صدقہ فطر ہوتا ہے۔ مثلا ابھی جیسے بتایا گیا تھا آپ لوگوں کو جمعہ میں کہ ایک صدقہ فطر کتنا ہے ہمارے یہاں 48 روپیہ ہے نا، 48 روپیہ، وہ تو اس کے حساب سے گیہوں کے حساب سے ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس خوب مال ہے، بینک بیلنس خوب جمع کر کے رکھے ہیں، تو آپ کھجور کا دیجئے، کشمش والا دیجئے 1100 یا پھر 945 روپیہ، سمجھے کہ نہیں؟ پنیر کا تھوڑا سا نہیں، پنیر کا سستا ہے، 250 روپیہ یا کچھ روپیہ ہے اس کا۔ کھجور اور کشمش مہنگا ہے، اگر آپ کے پاس ہے پیسہ تو پھر وہ حساب سے دیجئے، گیہوں والا دے کر کے مت سستا سوچتا سے کام مت چلائیے، دے کر کے کام مت چلائیے جی۔ صدقہ فطر ان 4 قسم کی اجناس سے دیا جا سکتا ہے۔ کشمش اگر دینا ہے تو 1 سا یعنی 3.5 کلو تقریباً، کشمش اگر دینا ہے تو 3.5 کلو جی۔ 3.5 کلو کا جو قیمت ہے ہمارے یہاں قریب 1000 روپیہ ہے۔ کتنا ہے؟ 1000 روپیہ۔ چھوارا دے سکتے ہیں، چھوارا یعنی چھوارا کھجور، وہ بھی 3.5 کلو ہے۔ چھوارا کتنا ہے؟ کھجور، وہ بھی 3.5 کلو ہے۔ جو 3.5 کلو ہے۔ گندم یعنی گیہوں، یہ 2.25 کلو ہے۔ گندم کتنا ہے؟ 2.25 کلو ہے جی۔ تو یہ بھی دے سکتے ہیں، چاہے آپ یہ چیز دے دیجئے چاہے اس کی قیمت دیجئے، ہے نا۔ اپنی وسعت کے مطابق انسان کو مہنگی جنس کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، یہاں بھی یہی بات لکھا ہوا ہے جی۔ اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق دینا چاہیے۔ عیدگاہ کی طرف پیدل جانا جی۔ نماز عید کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ پیدل جانا مسنون ہے، سنت ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا بوڑھا ہو یا اور عیدگاہ دور ہو یا کوئی اور عذر ہو تو سواری پر بھی جا سکتے ہیں، لیکن گھر اگر سامنے ہے اور آپ پیدل جا سکتے ہیں تو پیدل ہی جانا چاہیے جی۔ اس کے بعد عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات کہنا جی۔ آپ مسجد آ رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو تکبیر کہنا ہے جی۔ عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں یہ تکبیرات کہتے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر پڑھنا بھی سنت ہے۔ اب بتائیے کتنے لوگ پڑھتے ہیں اس کو؟ بہت آدمی تو جانتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد جی۔ عیدگاہ پہنچنے تک یہ تکبیرات کہنی چاہیے، جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں جی جی جی، جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی بتا رہے ہیں تو عیدگاہ آنے ٹائم یہ صرف آنے کے وقت یہ تکبیرات کہیں گے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ عیدگاہ جاتے وقت ایک راستہ اختیار کیا جائے اور واپسی پہ دوسرا راستہ، ایک راستے سے آئیے دوسرے راستے سے جائیے، مسنون طریقہ یہی ہے۔ اگر کوئی عذر ہے تو آنے جانے کا ایک ہی راستہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی عذر اگر ہے تو ایک ہی راستہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن مسنون طریقہ کیا ہے کہ ایک راستے سے آئیے دوسرے راستے سے جائیے جی۔ اس کے بعد اہل و عیال پر وسعت سے خرچ کرنا، مطلب خوب خرچ کرنا، جتنا آپ کے پاس ہے، وسعت ہے، حیثیت ہے، اسی کے مطابق اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا۔ عید خوشی کا دن ہے، اس خوشی کا مظہر یہ ہے کہ جہاں انسان اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے وہاں اپنے اہل و عیال پر بھی وسعت کے ساتھ خرچ کرے، کنجوسی نہ کرے اس دن، سمجھے کہ نہیں۔ اپنی خوشی میں بیوی، بچوں اور گھر کے دیگر افراد کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اس موقع پر فضول خرچی سے گریز کرنا چاہیے، فضول خرچی نہ کرے، سمجھے کہ نہیں۔ خواتین کا گھر پر رہنا، خواتین عیدگاہ نہ جائیں بلکہ گھروں پر ہی رہیں۔ کہاں رہیں گی؟ وہ گھروں پر رہیں گی۔ والد خاوند بھائیوں اور بیٹوں کو تیار کر کے عیدگاہ بھیجنے میں مشغول رہیں، ان کے لیے کوئی نماز نہیں ہے جی۔
اس کے بعد نماز عید کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ ایسے امام کا انتخاب کریں جو صحیح العقیدہ ہو، مطلب عقیدہ جس کا درست ہو، عقیدہ درست ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھتا ہو۔ اگر کوئی ایسا امام ہو جو صحیح عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ عقیدہ میں فساد ہو یا اعمال میں بدعات ہو، مطلب یہ ہے کہ عقیدہ خراب ہے یا تو پھر اس کا اعمال خراب ہے، ان دونوں صورتوں میں تو ایسے امام کی اقتداء سے بچنا ضروری ہے، ایسے امام کی اقتداء سے بچنا ضروری ہے۔ امام صاحب عید کی نماز سے قبل جو وعظ کرتے ہیں اسے غور سے سنا جائے، جو نصیحت کر رہے ہیں، جو بیان کر رہے ہیں اسے غور سے سنا جائے، امام صاحب کی بیان کی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز عید ادا کرنا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 رکعات 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ کتنی زائد تکبیریں ہوتی ہیں اس میں؟ 6 زائد تکبیریں، اسی لیے 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ ہر رکعت میں 3 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، ہر رکعت میں 3 زائد تکبیر۔ جی ابھی طریقہ پورا بتا دیا جائے گا آپ کو۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد، پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اور دوسری تکبیر میں قرأت سے فارغ ہونے کے بعد، دوسری رکعت میں قرأت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سے پہلے نماز